کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ اچھا، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جنتک، یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی، ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اے اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہوئی. ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی،
تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں, آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے, ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا, دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے, دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو, آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے, ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں, آپ بیٹھ گئے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے جمع کرنا ہے 25 اس کے لیے تھوڑی سی. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, فلاں ڈاکٹر. وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے, کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد, بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے.
دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے، اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا لا تجعل الدنيا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے. یہ اور بہت ساری دعائیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا، باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے، کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا پھر. یہ تو بیمار ہو گئے، وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں، بس اب دنیا سے جانے والے ہیں. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، صحیح ہے پکڑو، چھٹی دینی ہے تمیز سے دو، نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے،
اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں. یہاں کمپنی بعد میں ہے, باپ کون ہے؟ پہلے ہے. تو خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی, انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے. تو بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی. تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تو تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تیرے تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے, یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہوں. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو
وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن کن دعاؤں میں بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے، اتوار کو آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع. بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا. بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں. نعیم شاکر ملتان سے. دیکھو بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے. اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. تو کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا. کم ہمت لوگ ناقابل ان کو وہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو. تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں. اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر پین تو پین ہے، وہ بیماری ہے. لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں. مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے. غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں. اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے. نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں. سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں. پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی. تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو. تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے. لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا. جب لازم ہی نہیں، کیا قرآن مجید پڑھتے وقت جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو کیا فوراً سجدہ کرنا چاہیے یا تلاوت ختم کرنے کے بعد کرنا چاہیے یا قرآن مکمل کرنے کے بعد سب ایک ساتھ کرنے چاہیے؟ دیکھیں عزیز الرحمان صاحب، سب طرح سے جائز ہے، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی فوراً سجدہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، جیسے ہی آپ نے قرآن مجید میں سجدے کی آیت پڑھی فوراً سجدہ کر لیں. مکروہ وقت ہو تو اس وقت بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اگر اسی وقت آیت پڑھی ہے، یعنی آیت پڑھی فوراً سجدہ کیا تو پھر اس میں نہ دیکھیں مکروہ وقت ہے یا نہیں. لیکن اگر اس وقت آپ نے سجدہ نہیں کیا تو پھر مکروہ وقت میں یعنی زوال کے وقت میں سورج نکلتے ہوئے سورج غروب ہوتے ہوئے پھر سجدہ جائز نہیں. البتہ سجدہ تلاوت فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے. کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان اعظم گڑھ. بھائی سارے سجدے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟
اندازہ لگا لے کتنے سجدے واجب ہوں گے, زیادہ 500 ہوں گے, 1000 ہوں گے, 1500 ہوں گے, تو کیا ہے اس میں, روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے. لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدہ کرنا مکروہ ہے, کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں. تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں, 10 کر لیں, 20 کر لیں, 30 کر لیں, اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں. سجدے میں زمین سے کتنا سر لگائیں, سجدے میں سر کو زمین سے کتنا لگائیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے. کیا زور سے لگانا ضروری ہے یا آرام سے لگانے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا؟ خرم شہزاد انڈیا سے. اتنا لگائیں کہ زمین کی تھوڑی سی سختی محسوس, بس زیادہ زور دباؤ ڈالنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں نے ہلکا سا رکھا ہوا ہوتا ہے, بس ہلکا سا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے, خلاف سنت ہے. جیسے آپ گدے پہ سجدہ کر رہے ہیں یا روئی کے اس پہ, تو آپ کو پھر تو زیادہ دبانا پڑے گا سر کو, تاکہ تھوڑی سی سختی محسوس. تو اتنا کہ ہلکی سی زمین کی سختی محسوس ہو جائے, اتنا کافی ہے. صرف ٹچ کرنا نہیں ہے کہ آپ کا سر زمین سے ہلکا سا ٹچ ہو جائے, یہ خلاف سنت. عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم. عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے. زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھتے. جناب ریان محمد عادل صاحب, سجدے کی نماز, عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے, چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی ہوئی, کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے, سجدہ تلاوت جائز ہے. البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے, تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز.